یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کی سرخیاں۔ قطر کی کابینہ نے صاحب اسم امیر کے قطر اقتصادی فورم سے خطاب کی تعریف کی ہے اور کہا ہے کہ صاحب اسم امیر نے اپنے خطاب میں کرونا وائرس کے عالمی وبا کے بعد کی دنیا کے لیے ایک حقیقی روڈ میپ پیش کر دیا ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کو افغانستان کے وزیر خارجہ کی جانب سے ٹیلی فون کال موصول ہوئی ہے، جس میں دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے علاقائی اور بین الاقوامی معاملات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید 141 مریض صحتیاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,18,928 ہو گئی ہے۔ اور قطر کی سپریم کمیٹی برائے ترسیل اور ورثہ کے سیکریٹری جنرل نے کہا ہے کہ فیفا ورلڈ کپ 2022 کے انعقاد سے قطر کی معیشت میں $20 ارب کنٹریبیوٹ کیے جانے کی توقع ہے۔ یہ تھی ہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی کی صدارت میں قطر کی کابینہ کا باقاعدہ اجلاس منعقد ہوا ہے، جس کے دوران کابینہ نے قطر اقتصادی فورم سے صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کے خطاب کی تعریف کی ہے اور کہا ہے کہ صاحب اسم امیر نے اپنے خطاب میں قطر کی متوازن اقتصادی پالیسی کا نقشہ پیش کیا ہے۔ کابینہ نے خطاب میں صاحب اسم امیر کی اس اپیل کو بھی سراہا کہ کرونا وائرس کے خلاف تیار کردہ ویکسین کی منصفانہ اور منظم طریقے سے تقسیم کے لیے باہمی تعاون کی ضرورت ہے۔ کابینہ کا کہنا ہے کہ صاحب اسم امیر کے خطاب میں کرونا وائرس کی عالمی وبا کے بعد کی دنیا کے لیے ایک حقیقی روڈ میپ پیش کر دیا گیا ہے۔ بلومبرگ کے تعاون سے ویڈیو کانفرنسنگ ٹیکنالوجی کے ذریعے منعقد کیے گئے قطر اقتصادی فورم کے شاندار نتائج برآمد ہوئے ہیں، جن کی فورم میں شریک 2000 پارٹیسپینٹس نے بھرپور تعریف کی ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر مملکت برائے امور دفاع ڈاکٹر خالد بن محمد آل عطیہ سے سیکیورٹی کی 9ویں انٹرنیشنل کانفرنس کے دوران روس کے وزیر دفاع سرگئی شویگوو اور بیلاروس کے وزیر دفاع جنرل وکٹر خرمن نے الگ الگ ملاقات کی ہے۔ ان ملاقاتوں میں قطر کے ساتھ مذکورہ ممالک کے درمیان فوجی تعلقات زیر بحث آئے۔ کانفرنس میں جو کل ختم ہو گئی، امن و سلامتی کے فروغ، علاقائی سطح پر درپیش چیلنجز اور کرونا وائرس کی عالمی وبا کی روک تھام سے متعلق موضوعات کے بارے میں غور و خوض کیا گیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی کو افغانستان کے وزیر خارجہ محمد حنیف اتمر کی جانب سے ٹیلی فون کال موصول ہوئی ہے، جس کے دوران دو طرفہ تعلقات اور تعاون اور باہمی دلچسپی کے علاقائی اور بین الاقوامی معاملات، خاص طور پر افغانستان کی موجودہ صورتحال کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے افغانستان کے اندر امن کی بحالی کے حوالے سے کہا کہ قطر امن و مذاکرات میں مدد فراہم کرنے کا پابند ہے تاکہ اس بحران کا کوئی ایسا سیاسی حل تلاش کیا جا سکے جس سے افغانستان کے اندر دائمی امن قائم کرنے میں مدد مل سکے۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے 66 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جن میں سے 27 کا تعلق مقیم لوگوں سے ہے، جبکہ 39 کیسز کا تعلق ان افراد سے ہے جو بیرون ملک سے آئے ہیں۔ اسی دوران میں کرونا وائرس کے مزید 141 مریض صحتیاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,18,928 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت نے وائرس کے ایک مریض کے انتقال کر جانے کی بھی تصدیق کی ہے، جس کی عمر 82 سال تھی۔ ادھر قومی سطح پر جاری ویکسینیشن پروگرام کے تحت عوام کو کرونا وائرس کے خلاف ویکسین کی 2,09,56,057 ڈوزز دی جا چکی ہیں۔ کل بھارت میں وزارت صحت کے اعلان کے مطابق کرونا وائرس کے 54,069 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے اور اس بیماری کی وجہ سے وہاں مزید 1,321 مریض انتقال کر گئے ہیں۔ چنانچہ بھارت کے اندر کرونا وائرس کے متاثرین کی تعداد اب 30.08 ملین تک پہنچ گئی ہے، جبکہ وائرس کے سبب 3,91,981 لوگ
انتقال کر گئے ہیں۔ قطر بلڈ سروس نے اعلان کیا ہے کہ اسے تمام گروپس کے بلڈ کی اشد ضرورت ہے، چنانچہ بلڈ ڈونر سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ جلد از جلد خون کے احتیاط جمع کرائیں اور ضرورت مند مریضوں کی زندگیوں کو بچانے کے سلسلے میں اس کار خیر میں حصہ لیں۔ خون کے احتیاط حمد جنرل ہاسپٹل کے قریب واقع بلڈ ڈونر سینٹر میں اتوار سے جمعرات کے دوران صبح 7 بجے سے رات 9:30 بجے تک اور ہفتے کے روز صبح 8 بجے سے دوپہر 2 بجے کے درمیان جمع کرائے جا سکتے ہیں۔ قطر کی سپریم کمیٹی برائے ترسیل اور ورثہ کے سیکریٹری جنرل حسن التوادی نے کہا ہے کہ فیفا ورلڈ کپ 2022 کے انعقاد سے قطر کی معیشت میں $20 ارب کنٹریبیوشن کیے جانے کی توقع ہے۔ اپنے ایک بیان میں انہوں نے بتایا کہ اعلیٰ سطح پر کی گئی اسٹڈیز اور پراپر اسسمنٹ کے بعد اندازہ لگایا گیا ہے کہ اس رقم کا بیشتر حصہ کنسٹرکشن انڈسٹری اور ایک حصہ ٹورزم اور کچھ رقم دیگر شعبوں پر خرچ کی جائے گی۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ خبر ملی ہے کہ امریکہ کی حکومت افغانستان کے ان ہزاروں کی تعداد میں شہریوں کو امریکہ میں لا کر آباد کرنے کے ایک پروگرام پر تیزی سے عمل جاری رکھے ہوئے ہے، جنہوں نے گزشتہ 2 دہائیوں کے دوران ملک کے اندر دہشت گردی کے خلاف جنگ میں امریکی فوج کی مدد کی تھی۔ امریکی حکومت کے ایک سینئر اہلکار نے کل ایک پریس کانفرنس کو بتایا کہ امریکی فوج کی مدد کرنے والے افغان ٹرانسلیٹرز اور دیگر شعبوں میں کام کرنے والے افغان شہریوں کو امریکہ بھیجنے کے کام میں حالیہ دنوں کے دوران تیزی آئی ہے۔ یاد رہے کہ ان لوگوں کی فیملیز کو بھی ان کے ہمراہ امریکہ بھیجا جائے گا۔ ایران کی حکومت اور انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی IAEA کے درمیان ایران کے جوہری پروگرام کا عبوری سمجھوتا کل ختم ہو گیا۔ تہران حکومت کا کہنا ہے کہ اس نے ابھی اس سمجھوتے کی مدت میں مزید اضافہ کرنے کا فیصلہ نہیں کیا ہے۔ دریں اثنا امریکہ کی حکومت نے کہا ہے کہ ایران کے جوہری سمجھوتے سے متعلق وہ ویانا میں ہونے والے مذاکرات کے 7ویں دور میں شرکت کے لیے تیار ہے۔ ادھر فرانس نے خبردار کیا ہے کہ اگر ویانا مذاکرات کے جلد نتائج برآمد نہ ہوئے تو اسے کچھ مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے۔ روس کی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ شام کے بحران کے بارے میں آستانہ مذاکرات کا دوسرا دور رواں سال جولائی کی 6 تاریخ کو ہوگا۔ یہ مذاکرات قازقستان کے دارالحکومت نور سلطان میں ہوں گے۔ دریں اثنا اقوام متحدہ نے کئی ممالک کے ساتھ مل کر ماسکو حکومت سے اپیل کی ہے کہ وہ ترکی اور شام کے درمیان واقع باب الہبا کوریڈور کو کھلا رکھنے پر اعتراض نہ کرے تاکہ اس کے ذریعے شام کے علاقے ادلب کے شہریوں کو انسانی امداد پہنچانے میں کوئی رکاوٹ پیش نہ آئے۔ واضح ہے کہ ادلب کے علاقے پر شام کی حکومت کا کنٹرول نہیں ہے۔ لیبیا کے لیے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے خصوصی ایلچی یان کووچ نے لیبیا کے اندر اور بیرون ملک تمام فریقوں سے کہا ہے کہ وہ لیبیا سے غیر ملکی افواج اور کرائے کے فوجیوں کے انخلاء سے متعلق ایک ٹائم ٹیبل تیار کر لیں۔ ادھر لیبیا کے بحران سے متعلق برلن میں ہونے والی دوسری کانفرنس ختم ہو گئی ہے، لیکن اس کانفرنس میں غیر ملکی فوجوں اور کرائے کے فوجیوں کے انخلاء سے متعلق بات چیت میں پیش رفت نہیں ہو سکی، حالانکہ کانفرنس میں اسی موضوع پر زیادہ تر بحث ہوتی رہی۔ اور بھارت کے زیر انتظام جموں و کشمیر میں وہاں کے اعلیٰ پولیٹیکل لیڈرز سے بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے ملاقات کی ہے۔ اگست سن 2019 میں نئی دہلی حکومت کی جانب سے جموں و کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کیے جانے کے بعد یہ ان کی پہلی ملاقات ہے۔ ملاقات میں جموں و کشمیر میں الیکشنز کے انعقاد سے پہلے علاقائی لیڈروں کو سیاسی عمل میں شامل کرنے اور جموں و کشمیر کی حیثیت کی بحالی سے متعلق معاملات کے بارے میں غور و خوض کیا گیا۔ اس ملاقات کے لیے پہلے سے کوئی ایجنڈا تیار نہیں کیا گیا تھا۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ قطر صاحب اسم امیر کے قطر اقتصادی فورم سے خطاب کی تعریف کی ہے اور کہا ہے کہ صاحب اسم امیر نے اپنے خطاب میں کورونا وائرس کی عالمی وبا کے بعد کی دنیا کے لیے ایک حقیقی روڈ میپ پیش کر دیا ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کو افغانستان کے وزیر خارجہ کی جانب سے ٹیلی فون کال موصول ہوئی ہے، جس میں دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے علاقائی اور بین الاقوامی معاملات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔
وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید 141 مریض صحتیاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,18,928 ہو گئی ہے۔ اور قطر کی سپریم کمیٹی برائے ترسیل اور ورثہ کے سیکریٹری جنرل نے کہا ہے کہ فیفا ورلڈ کپ 2022 کے انعقاد سے قطر کی معیشت میں $20 ارب کنٹریبیوٹ کیے جانے کی توقع ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا خبروں کا پہلا بلیٹن ختم۔